آل ایمان آل اسلام اللہ کریم جل شانہ کے آکام کی روشنی دے محبوب کریم کے تحیات و تسلیم کے اتباع ماہ رمضان المبارک کے روزے نماز تراویح زکوٰۃ کی ادائیگی صدقہ فطر کی ادائیگی اور جملہ احکامات پر عمل کر رہے اللہ پاک قبول و منظور فرماوے اور اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنا خاص کرم اور رحمت آج دی گفتگو کا عنوان جڑا ہے تو وہ ہے نماز دے وچ رفع یدین کرن دا مسئلہ۔ میں ابتدائی طور سے اگر مناسب سمجھو تو میں ایک دو گلاں عرض کر چھوڑنا پڑنا جڑے عزیزاں کو اس مسئلے وچ کوئی پریشانی ہے اگر وہ تشریف فرما ہے وہ فرماوے اور اساں مطمئن ہونا چاہتے ہیں اساں مطمئن کرتے ہیں۔ بیٹھے ہو سب رفع کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں بلند کرنا اور یدین کا معنی ہوتا ہے دو ہاتھ۔ رفع یدین کا معنی ہے نماز میں دو ہاتھ بلند کرنا اور مراد اس کو ہویا کرتی ہے کہ اصل جس نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں نماز شروع کرتے ہیں کنا دی لو دے برابر جڑا ہے اساں اپنے ہاتھ دے انگوٹھیاں دے کنارے نوں لے کے آتے ہیں۔ یہ عمل جڑا ہے اس کو آدھے عربی زبان میں اور احادیث کریمہ اور فقہ کی کتابیں رفع یدین تکبیر تحریمہ دے نال اساں رفع یدین کریں گے۔ ابتدائی دور دے وچ احادیث صحیحہ کو اساں دیکھو نا جی تو واضح ہوتا ہے کہ چونکہ مکہ مکرمہ وچ بتاں دی پوجا موجود آئی پئی اور کافر اور مشرکاں دا طریقہ ہے جس نے اپنے بتاں دے سامنے منجرا جنہاں وہ اپنے ذہن دے مطابق اپنا خدا اور اپنی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو عربی زبان دے وچ اپنے بت کا نام بھی لوے نا اول الحبل اول اللات اول العزا یہ حبل لات منات عزا یہ سارے قرآن پاک وچ آئے ہوئے انہاں دے بتاں دے نام ہیں پہ انہاں کو اپنا خدا بنتے تو انہاں دی تعظیم دی خاطر اپنے ہاتھ بھی جڑا اتنے تک بلند کرے نا اور نال انہاں دی بلندی دا بھی ذکر کرے نا کہ سارا لات بلند رہے اول الحبل حبل جڑا سارا خدا ہے وہ بلند رہے معاذ اللہ تعالی شرکیہ کلمات بھی آکے نا اور نال و تعظیماً ہاتھ بھی بلند کرے نا۔ و جس وقت سارے پیارے آگے کریم علیہ التحیات و تسلیم نے دین توحید دی تعلیمات عام فرمایا تو آپ نے اس شرکیہ عمل کا رد بھی کیتا اور شرکیہ لفظ کا رد بھی کیتا۔ اول الحبل اول اللات اول المنات کے مقابلے دین توحید نے سانو اللہ اکبر کا کلمہ عطا فرمایا۔ اکبر لفظ جو ہے کبریائی ہوئے سپرلیٹو ڈگری کے اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ کو بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور بد تعظیماً ابتداء میں جس نے نماز کی عبادت عطا کی تھی گئی تو جویں ہی اللہ تعالیٰ دی بلندی کا ذکر آیا اللہ کی کبریائی کا بیان ہو گیا نال ہی تعظیماً ہاتھ بھی کھڑے کی تو ہر تکبیر دے نال آپ سیاستہ دے وچ کوئی شامل سنن ابن ماجہ یہ سیاستہ کی کتاب ہے یہ دے وچ باسند حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے انہوں نے حدیث باقی بھی کئی کتابیں موجود ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرفع یدیہ فی الصلاۃ عند کل تکبیرات تکبیر تحریمہ دے وقت بھی رکوع وچ وجنے لے بھی اللہ اکبر دے وقت بھی جناب رکوع تو بعد بھی بس سجدے دے اللہ اکبر سجدے تو اٹھیونے لے اللہ اکبر تکبیر سجدے وچ اللہ اکبر تیجی رکعت اللہ اکبر شروع ہر رکعت کے آغاز وچ اس طرح مع کل تکبیرات عند کل تکبیرات جتھے بھی نماز وچ اللہ اکبر موجود ہے ابتداء میں رفع یدین بھی موجود ہے پیا اور جویں جویں تربیت ہوتی چلی گئی اور جزیرہ نمائے عرب وچ شرک دا کفر دا خاتمہ ہوتا چلا گیا اور محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس جس وقت قربان سوموار یکم یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری دے وچ ہوئے تو پورے جزیرہ نمائے عرب تے اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور بڑے تھوڑے جائے لوگ ایسے رہ گئے جڑے کفر و شرک ہوتے ہیں باقی تمام ہر پاسے نے یظہرہ الدین کلہ دین توحید اور دین پر حق کا غلبہ ہو چکا ہے۔ جویں جویں وقت اسلام پھیلتا گیا ہے شرک ختم ہوتا گیا ہے
اور بتوں کی تعظیم کرنے والے حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع کے بت بھی ریزہ ریزہ کر دیتے گئے، خانہ کعبہ شریف میں بتوں کو پاک، مکہ شریف بھی پاک، ارد گرد دیہاتوں کے قبائل جڑے جڑے بتوں بھی توڑ دیتے گئے، ختم کر دیتا گیا۔ جس لئے وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا، بس صرف تقریر تحریمہ دے جڑا ہے رمن دیتا گیا۔ اور چونکہ عیدین جڑیاں ہیں وہ زائد تکبیرات اس نے رمن دیتا گیا ہے، بطر رمن دیتا گیا ہے، وہ نبی علیہ السلام نے وصال دستک عمل جاری رکھا ہے۔ اور جتھے جتھے محبوب کریم علیہ السلام خود بھی رک گئے اور آپ نے روک دیتا ہے وقت اتھو جڑا ہے تو وہ رک گئے ہیں اسا بھی رفع یدین کرن۔ اور بعض مسائل شریعت مبارکہ وچ ایسے کہ جنہاں دے وچ ایک عمل جڑا پہلے جاری ہے یوسف نبی علیہ السلام نے منسوخ کر دیا، اس دا منسوخ ہونا بالکل بین اور واضح ہوتا ہے کہ وہ پتہ ہوتا ہے فلانے سن منع کیتا گیا ہے، فلانے موقع تے منع کیتا گیا ہے، وہ سارا کچھ واضح ہوتا ہے۔ جویں کہ مدہ پہلے بالکل جائز آئی، حلال آئی۔ محرم شریف سن 7 ہجری غزوہ خیبر کے موقع تے نبی علیہ السلام نے نہ لے کے مدے والے نکاح جڑا وہ بھی شیعہ کر دے، انہاں دے نزدیک جائز ہے، ساڈے نزدیک حرام ہے۔ تو اس دی باقاعدہ مہینہ ہی موجود ہے، کتاباں حدیث کریمہ سن بھی موجود ہے، جڑے مقام تے آپ نے اس کو حرام قرار دیتا ہے وہ مقام کا نام بھی موجود ہے۔ اسی طریقے جڑا ہے امور اہلی گھریلو پالتو گدے یہ پہلے حلال اور پہ جس دن نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیتا ہے کیونکہ باری 3,500 صحابہ کرام کا لشکر آئی خیبر دے وچ، اور انہاں دے وچ اکثر لوگوں نے کھوتے جراب ذبح کر کے انہاں دا گوشت پکا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم دے دیگا الٹ دیتی گئی، وہ بھی محرم سن 7 ہجری علاقہ خیبر وہ سارا کچھ موجود ہے۔ تو کئی نسخ وہ ہیں جڑے بین نسخ ہیں بالکل واضح، اور کئی وہ احکام ہیں جڑے منسوخ ہوئے لیکن انہاں دا سال تاریخ تو وہ غیر بین ہے، غیر واضح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس واسطے بس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی ہستیاں چاہویں دا اختلاف۔ ہن جڑا رفع یدین ہے پیا اس دے مسئلے وچ بھی یہ کہ کتنے سارے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، انہاں دا موقف ہے کہ بھائی یہ منسوخ ہو چکا ہے اور صرف تکبیر تحریمہ دے وقت رفع یدین کرے سو، عیدین دیا زائد تکبیرات نہ کرے سو، فطر دی 3 رکعت وچ کرے سو، اور باقی جڑی نماز ہے بھائی اس دے وچ اثر رفع یدین نہ کرے سو، صرف تکبیر تحریمہ دے وقت کرے سو۔ اور ادھے پیارے صحابہ کرام دا یہ موقف ہے کہ نہیں جی نبی علیہ السلام نے ساڑھے نزدیک کوئی نہیں کہ آپ نے منع فرمایا ہوئے، یہ سنت عمل ہے، زائد عمل ہے نماز ہے، اور نماز جڑا کام بھی اللہ کی رضا واسطے ہو سی اور محبوب نے کیتا ہے تو اس کا باقاعدہ اجر و ثواب ہے۔ اسا کیوں اپنی نماز نو عمل نو جڑا خالی کر کے جڑا کہ محبوب علیہ السلام نے کیتا ہوئے، لہذا انہاں آکھا ساڑھے نزدیک چونکہ منع کرنا یہ واضح نہیں ہو سکا، اصل تو جویں محبوب علیہ السلام کو کرتے ہوئے مٹھے انہیں کردے رہا سن، اور ساڑھے نزدیک منع کرنا ثابت کوئی نہیں ہے، بے لہٰذا انہوں نے رفع یدین جو ہے جاری رکھا۔ تو حضرات اہل بیت اطہار اور حضرات صحابہ کرام دے کئی اہل علم تو رفع یدین کرتے ہوئے نظر آسن اور کئی ہستیاں رفع یدین نہ کرنے والی نظر آسن۔ اسا جڑے جمہور اہل اسلام اس بر صغیر دے وچ جس لے اسلام یہ اصل اجمی لوگ ہیں اور ہندوستان پاکستان دے لوگ ہیں، سارے بر صغیر اسلام جڑے بزرگاں دے ذریعے داخل ہوئے ہیں وہ سارے دے سارے مبلغین اسلام، کیونکہ کوئی بھی رفع یدین نہیں کرے گا، وہ آیا افغانستان والے پاس مبلغین اور جس کو خراسان اس نے آکھا ویندا ہے، یا سمندر والے پاس محمد بن قاسم صاحب دے دور دے جڑے تاجر محمد بن قاسم 90 ہجری چاہے انہاں تو پہلے آئے وہ بھی رفع یدین نہ کرے دے، کیونکہ انہاں دا سلسلہ شاگردی نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات دے رات چونکہ محبوب کا وصال ہو گیا 11 ہجری دے وچ، اسلام جڑا ہے تقریباً 60 ہجری تو بعد تاجروں کے ذریعے انہاں علاقے وچ آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے وصال 50 سال بعد تھے مسلمان آئے تجارت کے ذریعے، پہلے بعد جنگا ہوئی تھی، بعد صوفیاء اور مبلغ آئے، وہ وقت محبوب علیہ السلام کے وصال 50 سال بعد اسلام آیا ہے نا جی بر صغیر ہے، بجڑی ہستیاں اتنے اسلام پہنچایا ہے، انہاں دا موقف یہ آئی کہ بھئی نماز رفع یدین کوئی نہیں،
وہ جتنے بھی حکومت اتنے اسلامی قائم ہوئی ہیں مبلغین وہ سارے آئے ہیں کیونکہ زیادہ مشکی والے پاسوں عراق افغانستان اور ان علاقے آلو سارے علاقے میں داخل ہو ایران والے پاسوں داخل ہو جناب بلوچستان اور اس طریقے سارے خطے دے تو وہ جتنے علماء ہیں جتنے تابعین ہیں جتنے مبلغین ہیں کوئی ایک بھی ہستی رفائی دین نہیں کرتی آپ جھنگ دے کول مزار شریف میں آقا کریم علیہ السلام دے پیارے بھتیجے دے پوتے حضرت عبدالرحمن بن عباس بن حارث بد بن عباس بن حارث بن عبد المطلب آپ دیکھ سو کہ حضرت عبدالرحمن تابعی ہو آج تک انہوں دا مزار شریف موجود ہے انہوں دا سلسلہ موجود ہے لیکن رفعی دین کوئی نہیں حضرت داتا گنج بخش شریف حجویری علیہ رحمہ رفعی دین کوئی نہیں کچھ شریف ہی سب تو پہلے سادات آئے 300 اور کچھ ہجری چ رفعی دین کوئی نہیں لے آ رہے حضرت خواجہ اجمیر رفعی دین کوئی نہیں لے آ رہے کیونکہ سارے دے سارے لوگ فقہ دے وچ پیروی کرتے ہیں مسائل وچ اہل عراق دی اہل عراق کو جتنا علم آیا ہے وہ دو طریقے دے نال آیا ہے نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور وچ کوفہ شہر سن 17 ہجری آباد ہوئے اس تو پہلے کوفہ شہر دا کوئی وجود کوئی نہیں آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ اس علاقے دی لکیر بندی واسطے بھیجا وہ رفع یدین نن کرے دے جنہاں سب کے بنیاد رکھا عراق وچ کوفہ دا اس تو بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1500 صحابہ کرام بھیجے جنہاں نے جو 75 دان بدری صحابہ کرام یعنی 313 صحابہ بدر دی تعداد انہاں جو 75 آ گئے جنہاں کوفہ آباد کیتا 5000 تابعین آئے وہ جتنے بدری صحابہ کرام اور 150 نام دے وچ بیعت رضوان والے صحابہ کرام کوئی ایک بھی رفع دین نہیں کرے تا بعد جس نے جناب شہر آباد ہو گیا تھا انہاں دی نوی نسلاں دی تعلیم واسطے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مکہ شریف میں 6ویں نمبر تے اسلام لے آ رہے اور معلم الصحابہ اکثر صحابہ کرام کے استاد ہیں اور وہ اتنے بڑے عالم نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح کتنی کتابیں موجود ہیں ہر عالم مسئلہ حدیث محبوب نے فرمائی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ردیت الامت ما الا رضی علیہ ابن ام عبد کہ جس نے میرے صحابہ کرام نے کسی مسئلے وچ اختلاف آ گئے تو میری امت دے متعلق جڑے مسئلے تے میرا عبداللہ بن مسعود راضی ہے میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام بھی اس سے مسئلے اختلاف سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حذیفہ بن یمان پیارے صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے صاحب سر رسول علیہ السلام آقا ملتا ہے کہ سب تو زیادہ فطریاں دیا خبریں انہاں دیتیاں نبی علیہ السلام کو سوال ہی فطریاں دے بارے کرے دیا فلانا فطرہ امت چاسی فلانا فطرہ فلانا انہوں نے نبی علیہ السلام کا رازدار آقا ملتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان کا فرمان بھی نہ حدیث کی کتاب میں صحیح سند رال موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد علیہ السلام ان اقربهم وسیلۃ عند اللہ یوم القیامت لابن ام عبد آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی محفوظ صحابہ کرام لقد علم المحفوظون من اصحاب محمد علیہ السلام کہ محبوب علیہ السلام دے اصحاب جڑے محفوظ اسا یعنی جنہاں دے کول علمی غلطی نہیں ہوندی وہ علمی جتنے راسخ ہے نبی علیہ السلام دا فیض اتنا ہے تو فرمایا سارے جان دن کہ قیامت والے دن عبداللہ بن مسعود جڑے اسے وہ اللہ کی بارگاہ سب تو زیادہ کامیابی دا وسیلہ اور ذریعہ بن سے یعنی ہر اختلافی مسئلہ جڑا پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام علمی طور تے اختلافی ہو گئے ود بھی جڑا بندہ اللہ کی بارگاہ پہنچن دا وسیلہ حضرت عبداللہ بن مسعود نو بڑے سی انہاں نو اپنا امام پیشوا مقتدا کہ جویں عبداللہ بن مسعود دا عمل ہے میں بھی انجے کراں تو وہ قیامت والے دن اقرب سب تو زیادہ قریبی وسیلہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے عبداللہ بن مسعود نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آل کفر آل عراق دا معلم اور استاد اول مقرر کیتا انہاں ہزاراں لوگاں نو پڑھایا لوگاں نو مسلم مشرف اسلام کیتا پورے عراق وچ انہوں نے جناب اور مشرقی علاقے اسلام پھیلایا نہ وہ رفع یدین کرتے ہیں نہ برادہ کوئی شاگرد بات میں دیو کہ حضرت امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شہادت مقدس ہوئی جمعے والے دن 18 ذی الحج سن 35 ہجری دے وچ ٹھیک ایک ہفتے بعد 25 ذی الحج نو جمعے والے دن حضرت مولا مرتضیٰ دی بیعت مدینہ دی جمعہ ممبر شریف تے جمعہ پڑھا کے مکمل ہو گئی بن چکے واقعہ آ گیا جبل والا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے قاتلین دے کولو قصاص لبن دا مطالبہ زور پکڑ گیا مسلمان
بد حضور ام المومنین رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ حضرت زبیر مکہ شریف وچوں 10,000 بندیاں دے نال عراق والے پاسے چل پے، بصرے والے پاسے کیونکہ حضرت عثمان نے قابلین دے اثر کر زیادہ اٹھر مصر دے وچ بھی کوفہ چ لیکن بصرہ زیادہ بد حضور مولا مرتضی نے ڈٹھا بھی کہ ریاست دے اندر ریاست یہ بدلہ لبنا، آکام کو نافذ کرنا، حدود قائم کرنیاں، سزاواں دیونیاں، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بد حضرت مولا مرتضی جمادی ثانی سن 36 ہجری یعنی ذی الحج 35 ہجری کی 25 تاریخ کو آپ امیر المومنین بنے اور ذی الحج دے باقی 4 یا 5 دیہاڑے 29 دا تے 4 دیہاڑے ہجریہ دا ذی الحج دا 5 دیہاڑے اس تو بعد آ گیا سن 36 ہجری دا یکم محرم شریف، بد محرم شریف اور صفر المظفر، ربیع الاول شریف، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، ساری کتاباں کہ ٹھیک اپنی بیعت دے 6 مہینے مکمل ہو کرتے حضور مولا کائنات اپنی جو امیر المومنین والی عظیم ذمہ داری آئی اس کو ادا کرنے واسطے آپ نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیتا اور آپ بھی بصرہ آ گئے اور بصرہ جنگ جمل ہو گئی 36 ہجری میں، ٹھیک ہے جی۔ اگو سن 37 ہجری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلال جنگ صفین ہو گئی، اگو 38 ہجری جماعت عراق جنگ نہروان کوفہ دے باہر خارجیاں دے خلاف ہو گئی، تو حضور مولا مرتضی واپس گئے مدینہ طیبہ، یعنی جمادی ثانی سن 36 ہجری تو لے کے 21 رمضان سن 40 ہجری پورے 5 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے اور 5 سالوں چ 4.5 سال ہر عالم اس امت کا متفق ہے کہ حضور امیر المومنین مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم دی دورانی ذات بابرکات نے عراق وچ بسر فرمائی۔ آپ نے وقت مدینہ طیبہ کو دارالحکومت کے طور سے بھی منسوخ کیتا اور آپ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا، ٹھیک ہے جی۔ 4.5 سال عراق وچ جناب حضور مولا مرتضی خود بنفس نفیس بتاؤ دے اتنے شاگرد نے، مسلم شریف میرے سامنے موجود ہے، حدیث پاک کی کتاب یہ جامع ترمذی سیاستہ کی کتاب حدیث پاک کی موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو۔ حضور مولا مرتضی دے کتنے شاگرد تابع نے، حضرت علقمہ بن قیس، حضرت شقیق بن وائل، حضرت اسود النخعی، حضرت اسبق بن نباتہ، حضرت سوید بن غفلہ، حضرت حبہ الارانی، حضرت مسیب بن نجبہ، انہاں دے والد حضرت نجبہ الارانی، الغرض میں کتنے آپ دے شاگرد تابعین دا نام آپ نال پڑھے دے بھی ہیں، تربیت بھی فرمائے دے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری تابعی جیسی ہستیاں، اپنی پیاری اولاد امجاد جیسی ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ جیسی نورانی ہستیاں، تو حضور مولا مرتضی دا علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت، آج جتنے چشتی ہیں وہ سارے آپ دے پیروکار، جتنے قادری ہیں آپ دے پیروکار، سہروردی آپ دے پیروکار، ادھے نقش بندی سارے مشائخ آپ دے پیروکار۔ اس طرح حضور مولا مرتضی دا طریقت، معرفت اور حقیقت جی علم بے پناہ پھیلا ہوا ہے قیامت تک، اور شریعت دے وچ بھی آپ دے بہت بڑی تعداد ہے۔ بس 4.5 سال آپ عراق وچ رہے، آپ دیکھ سو کہ کوفہ دا کوئی ایک بھی تابعی رفع یدین نہیں کرتا، کوئی ایک تبا تابعی رفع یدین نہیں کرتا، کیونکہ حضور مولا مرتضی بھی رفع یدین نہ کرے تھے، آپ بھی رفع یدین نہ کرتی تعلیم دیتے ہیں۔ تو اس طرح میرے بھائی چکے وقت عراق جو اساں جڑے سارے جتنے بھی مشائخ آئے، مبلغین آئے، جنہاں کہ اسلام پھیلایا ہے، وہ آل رسول علیہ السلام کی ہستیاں یا باقی مبلغین اسلام کوئی ایک بھی رفع یدین نہیں کرتا۔ کہ ہن جبرن تو اہل حدیث مسلک پاکستان وچ نہیں پیدا ہویا، ہندوستان وچ نہیں آیا، اس تو پہلے کوئی ایک عالم پہ لکھاؤ چا، شاہ ولی اللہ صاحب چا لکھاؤ رفع یدین اگر کرے دے ہوئے، شاہ عبدالعزیز انہاں دے بیٹے چا لکھاؤ، شاہ اسماعیل صاحب چا کوئی ایک تا لکھاؤ جڑا نماز رفع یدین کرے ہوئے، کوئی بھی نہیں کرے۔ اہل حدیث وہابی مسلک جڑا ہے انہاں آ کے آغاز کر دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہن گزارش ہے بھی اساں کیوں نہیں رفع یدین کرے دے، کیونکہ سارا جتنا سلسلہ شاگردی ہے وہ چلتے چلتے عراق وچ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت تک پہنچتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، انہوں وہ شاگرد ہیں حضرت حماد بن ابی سلیمان نے، نہ سادات نہ آل بیت اطہار دے ائمہ رفع یدین کریں، نہ ہی آپ نے استاد امام حماد کریں، نہ 4,500 تابعین آپ نے اساتذہ، ٹھیک ہے جی۔ بس اس وقت امام اعظم کا مذہب بھی ہے کہ رفع یدین کوئی نہیں کرنا، اپنے استادوں کے طریقے سے چل رہے ہیں۔
امام ابو حنیفہ دے استاد امام حماد اور دو آل بیت اطہار دی ہستیاں آل بیت اطہار دا علم حضور بولے کائنات اور محبوب علیہ السلام تک پہنچ رہے. حضرت حماد جڑے لو شاگرد حضرت ابراہیم نخعی دے وہ بھی رفع دین نہیں کرے تے کوئی بھی راکی تابع نہیں کرے دا رفع دین. وقت حضرت ابراہیم شاگرد حضرت اسود اور حضرت علقمہ بن قیس دے اے دعائی تابع نہیں نہ کرے دے. وقت حضرت علقمہ اور حضرت اسود شاگرد حضور مولا مقتضیٰ دے حضور مولا مقتضیٰ بھی نہ کرے دے رفع دین. وقت علقمہ بن قیس اور حضرت اسود شاگرد حضرت عبداللہ بن مسعود دے وہ بھی نہ کرے دے رفع دین. اس واسطے اسا رفع دین اس واسطے نہیں کرے دے کہ ساری جتنی سند ہے اور جنہ حضرات کے ذریعے برے صغیر وچ اسلام آیا چونکہ انہاں چوں کوئی بھی رفع دین نہیں کرتا. اس وقت سارے علاقے وچ مسلک اہل حدیث تو پہلے رفع دین نماز وچ کوئی نہیں. مت اہل حدیث جس لے آئے انہاں نے چونکہ احادیث کریمہ پیش کی تھی انہاں احادیث تے علماء نے پوری توجہ کی ہے. انہاں احادیث تے چند سوال پیدا ہوندے جنہاں دا جواب سانوں کوئی اہل حدیث آئی تھوڑی دیتا نہیں پیا. اور میں ادنا کیا طالب العلم میری کوئی حیثیت نہیں. جیڑا بھی عزیز جڑا ہے رفع یدین جو تے اصرار کرتا ہے نا کہ نہیں رفع یدین تو بغیر تو نماز ہوتی نہیں تو بس سارے چند ایک بنیادی سوالات ہیں تو وہ خود چا سانو جواب دے کوئی 5-10 سالہ دا ٹائم لے لے اللہ سب دی زندگی برکت رکھے سارے وہ سوالات دے جواب چا سانو دے تو سانو ایک سنت اصل تا یاد ہے کہ جڑا مسلمان رفع یدین تے نال نماز پڑھے شرط ہے کہ عقیدہ ہوتا صحیح ہوئے. وہابیاں والا عقیدہ ہوئے وہابیاں دے عقیدے ہن بھی میرے نال چلو ملتان میں تو خود بن کے تحقیق میں مناظرہ کرنا ہوتا ہے انہاں لوگوں کے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے اور میں عملی طور پہ یوٹیوب تے میرا نام لکھو اور طالب الرحمان صاحب نال میں راولپنڈی 6 گھنٹے مناظرہ کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث. بس میں خانے والی 8 گھنٹے شیخ اکبر صاحب کی کوٹھی تے مناظرہ کیتا ہے صادق کوہاٹی صاحب نال یوٹیوب تے موجود ہے وہ بھی اہل حدیث. بس میں ملتان وچ جڑا ہے جتھے آ کر موٹر وے بن کے نکلتی ہے بہاولپور روڈ تے اڈا منڈی والا منیر آباد اتنے 5 گھنٹے میں مناظرہ کیتا ہے عبدالرحمان شاہین اپنی زندہ ملتان وہ بھی یوٹیوب تے مناظرہ موجود ہے. آپ سرچ کرو یوٹیوب تے میرے 3 مناظرے نہیں کرا سکتا میں کوئی لفظ نہیں. میں 8 گھنٹے مناظرہ کیتا ہے اہل حدیث نال 6 گھنٹے کیتا ہے 5 گھنٹے کیتا ہے. اور اس وقت پاکستان اندر جو بڑے مناظر کون ہیں عبدالرحمان شاہین تو بڑا کون مشہور ہے طالب الرحمان صاحب تو کون بڑا مشہور ہے صادق کوہاٹی صاحب تو بڑا کون مشہور ہے. اور جنرل نے میں مناظرے کیتے اس بعد حضرات میں مناظرے کا چیلنج نہیں کرے دے ٹھیک ہے جی. اور اکثر جگہ تے مناظرے تو اتنے میں اپنا نام بھیجے نہ مت نہیں مناظرہ کرے دے کیونکہ اصل نہ لڑائی کرنی نہ اصل جھگڑا کرنا اصل بڑی پیار محبت نال عرض و معروض کرے نے طالب علمانہ طور تے. تو گزارش ہے کہ میں چونکہ عملی طور تے اس میدان میں طالب علم ہاں اللہ نے ڈیوٹی یاد آئی ہے اس واسطے بھائی میں 5 سال لے لو 10 سال بڑے تو بڑے عالم کو تحقیق چا کرائے تو کتاباں تو موجود ہیں بخاری مسلم ساریاں وہ سارے جڑے چند سوالات ہیں انہاں دے جواب سان پہ ہوچا کیونکہ اصل تحفی اہل سنت ہے اور اصل مسلمانوں کا مذہب ہے کہ جیڑا بندہ رفع یدین کرتا ہے ان کی نماز بالکل ٹھیک ہے. امام شافعی رفع یدین کرے تھے رسول اللہ اپنا امام الائمہ بنتے. امام احمد بن حنبل رفع یدین کرے تھے رسول اللہ اپنا امام بنتے. حضور سیدنا الغوث الاعظم جیلانی محبوب سبحانی قدس سر نورانی رفع یدین کرے تھے رسول اللہ اپنا پیران پیر بنتے. تو سانو رفع یدین نال کوئی چڑ ہوے یا اسا کو دی رفع یدین نال نماز نہیں ہوتی ایسا تو سارا مذہب ہی نہیں نہ ساری تحقیق ہے. شافعی امام کھلوتا ہوئے اسا دے پیچھے نماز پڑھتے اسا بغیر رفع یدین تے پڑھ سو رفع یدین تے نال پڑھ سی. سانو رفع یدین نال کوئی تکلیف نہیں کوئی سانو چڑ نہیں. اگر رفع یدین نال سانو کوئی مسئلہ ہویا اسا عیدین دیاں زید 6 تکبیراں کیوں نال رفع یدین کروں اللہ اکبر دے. اسا وتر دی 3 رکعت دعائے قنوت تو پہلے کیا اللہ اکبر کے کنا دے برابر ہاتھ بھی سے اٹھائیں دے اس کے بعد ناف نے تھلوے کنارے دے بن کے مت پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک کا دعائے قنوت تاں پڑھتے ہیں. اس وقت سانو رفع یدین نال کوئی پریشانی نہیں کوئی چڑ نہیں نہ اسا رفع یدین کے مخالف ہیں. اگر سانو کوئی پریشانی ہو اسا ہر رات وتر دی نماز وچ کیوں کروا رفع یدین عیدین وچ کیوں کروا رفع یدین اور وقت اسا شافعیاں مالکیاں حنبلیاں دے پیچھے اسا حنفی کیوں نماز پڑھوا ٹھیک ہے. اسا دے جیڑا مسلمان رفع یدین دے نال نماز پڑھدا ہے اودی نماز ٹھیک ہو ویندی ہے.
ہاں اتنی اختلاف ضرور ہے اساں دے اگر رفع یدین تو بغیر پڑھ سو تو ساڈے ائمہ دی تحقیق دے مطابق اور ساڈی تحقیق دے مطابق ثواب زیادہ ہو سی انشاءاللہ. رفع یدین تو بغیر پڑھ سو ثواب زیادہ ہو سی, رفع یدین دے نال پڑھ سو ثواب تھوڑا ہو سی. لیکن چونکہ ساڈے علاقے وچ رفع یدین کرنا یہ جمہور علیہ اسلام کا طریقہ نہیں, یہ ہے وہابی مذہب کا طریقہ. اور وہابی مذہب میں عرض کرنا ملتان میرے نال چل کو وہ کر لی مرکز ابن قاسم چلے میں نے اتوں دا نصاب پڑھ لو یا تسا منگاؤ دا پراسپیکٹس تانوں دے وچ تقویۃ الایمان کتاب نظر آ سی. وہابی مذہب چونکہ اللہ کریم دی توحید ہے, وہابی مذہب وچ نبی علیہ السلام دی توحید ہے, وہابی مذہب وچ اہل بیت اطہار دی بہت توہیناں کیتی ہوئی ہے. اس واسطے اسا وہابیاں تو دور ہیں. وہابیاں جویں مدینہ طیبہ دے وچ سارے دے سارے گنبد گرا چھوڑیا, شرک قرار دیتا ہے. آقا کریم علیہ السلام دے روضہ مبارک کو بار بار شہید کرنے کی کوشش کی تھی. اس نے دیکھو مولانا محمد علی جوہر صاحب کے ارشادات یہ اتوں ڈیلیگیٹ لے کے گیا مکہ مکرمہ اور وہابی منع کیتا. وہابی مذہب جڑا ہے وہ چونکہ اساں علا وجہ بصیرت ذہن رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس وقت مسلمانوں کے سیاسی نظام کو تباہ کرنے واسطے وجود وچ لایا گیا ہے اور انگریز انہوں لے کے آیا. سعودی عرب شریف تے 1914 کی جنگ عظیم تک قیدی حکومت آئی, اہل سنت و جماعت کی سلطنت عثمانیہ دی. اس کے بعد نومبر 1924 سے لوگ غالب کیتے گئے برطانوی فوجوں کی مدد دے نال. تو وہ کتنی چیزاں کو شرک انہوں نے قرار دیتا اور اتنے جڑی بر صغیر جنہ تعلیمات پھیلائیاں اس دے وچ میں وہ لفظ نہیں آکھ سکتا جو نبی پاک علیہ السلام دی توہین دے وچ اور الفاظ ہیں. تو چونکہ بے ادب لوگ ہویا کرتے جڑا وہابی ہوے جڑا نہیں ہے سبحان اللہ سے رکھی ہوتے تو اس وقت سانو رفع یدین نال اختلاف نہیں. یہ اہل حدیثاں وہابیاں اپنے آپ کو چھپائے ہویا رفع یدین بخاری شریف دے سارے دیتے. اساں دے ایک بندے دا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو دی نماز قبول ہو سی. نماز روزہ تاں قبول ہوتا ہے جب بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے تا. تو اس وقت رفع یدین تے گفتگو ہے تا بعد دے مراحل پہلے تا عقیدے تے گل کرو. عقیدہ ٹھیک ہو سی تا نماز قبول ہو سی نا. تساں عقیدے تے تا گل نہیں کرے تے ساڈا اساں تہاڈی رفع یدین دی وجہ تو تہاڈے کول دور نہیں کہ رفع یدین دی وجہ تو دور ہوگا. تو امام شافعی امام احمد بن حنبل کو یہ سب دور ہوگا, سیدنا غوث الاعظم جیلانی کو یہ سب دور ہوگا. اگر امام دے پیچھے فاتحہ پڑھن دی وجہ تو امام شافعی پڑھتے انہاں دی وجہ تو اسا امام شافعی نال دوری دا اظہار کروا اسا تو انہاں اپنا امام اور مقتدا و پیشوا بنتے. اس وقت اچھی آمین امام دے پیچھے سورہ فاتحہ رفع یدین یہ اختلافی مسئلہ نہیں, انہاں دے نال بھی نماز ہو ویندی ہے. اسا اپنے بچیاں تو رفع یدین اس واسطے منع کرے نے کہ بھائی رفع یدین نہ کرو کیونکہ برے صغیر یہ پہچان ہے اہل حدیث وہابیہ دی اور وہابی مذہب دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. بے ادب گستاخ لوگ ہیں انہاں دے ایمان تے اساں انہاں دے پیچھے نہیں نماز پڑھتے. اس وقت اصل میدان وچ آؤ اپنا عقیدہ پہلے سب کتاب و سنت وچ ثابت کرو. اساں اپنا ہر عقیدہ ثابت کرتے تو گل ود ویندی ہے. الغرض نماز وچ رفع یدین کوئی کرے شرط عقیدہ ہوگا صحیح ہوے, امام شافعی والا عقیدہ ہوے, حضور غوث الاعظم جیلانی والا عقیدہ ہوے, حضرت امام مالک اور امام احمد بن حنبل والا عقیدہ ہوے تو سب بالکل دے پیچھے نماز پڑھتے. ہاں ساڈا یہ مذہب ہے کہ رفع یدین بغیر نماز پڑھ سو ثواب زیادہ ہو سی. ہن رہ گئے تو دلائل, میں دلائل کا بالکل آغاز کرتا لیکن جیڑا بھائی اتنے چاہتا ہے کہ رفع یدین ہوئے وہ بھائی ذرا میرے نال نصاب نبی وہ کیوں یہ چاہتا ہے ایسا. ساری نماز میری رفع یدین تو بغیر اس کے پریشانی ہو. بیٹھے کیوں ساتھی کیڑے ساتھی کوئی نہیں آیا چاہیے آئی یہاں پہ دعوت میں تیار بڑی مصروفیت تھی جو میں ٹائم کٹ کے آ گیا اور دوسرا یہ بھائی جامع ترمذی جڑا ہے نا یہ سیاست دے مجموعے شامل ہے. بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ سنتے رہتے ہو. یہ اصل جامع ترمذی ہے عربی دی جڑی ہے سن استاد کو پڑھتے ہوئے ساری عربی دے وچ یہ ترجمے والا مسئلہ نہیں ہے. اسا 12 سال استاداں دے کول ساری کتاباں پڑھی ہیں ٹھیک ہے جی. یہ جامع ترمذی کی پہلی جلد ہے اور سفر پر 458 ابواب الصلاۃ
باب رفع الیدین عند الرکوع جامع تنزیل امام المحدثین امام ابو عیسیٰ محمد بن ثور الترمذی جڑے 279 ہجری وصال فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں حدثنا حناد حدثنا بکیر عن سفیان عن عاصم بن قریب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ قال قال عبداللہ بن مسعود ان وچ ایک راوی بھی اگر کوئی اہل حدیث عالم رفع یدین کرنے والا عالم قیامت تک واسطے امام حناد محدث کو نہ ہوتا کہ انہاں دا حافظہ کمزور ہے یا جناب انہاں نوں گل دا یاد نہ تھی یا انہاں کو روایت نہیں لبنی چاہیے، کوئی ایک اعتراض ہوئے اس نصابے انہاں دے استاد نے حدیث امام وکیع بن جراح امام المحدثین اگر انہاں تے کوئی شک شبہ ہے تو سن دساؤ، انہاں دے استاد نے حضرت سفیان اگر کوئی شک شبہ ہے تو سن دساؤ حضرت سفیان ثوری تے انہاں دے استاد نے عاصم ابن قلیب اگر اس تے کہے راوی محدث تے کہے شبہ ہے سن دساؤ، انہاں دے استاد نے عبد الرحمن بن اسود حضرت عبداللہ بن مسعود حضور مولا کائنات کے شاگرد اگر کوئی ہے انہاں تے کوئی اعتراض تو لے کے آؤ کتابت کی روشنی، انہاں دے استاد نے حضرت علقمہ بن قیس جڑے حضرت عبداللہ بن مسعود دے بھی شاگرد ہیں، حضور مولا مرتضیٰ دے بھی شاگرد ہیں، حضرت علقمہ بن قیس فرماتے ہیں قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سابقین اولین مہاجرین قدیم الاسلام ہستیاں جو سب تو بڑے فقہاء اور مجتہدین اور محدثین مفسرین صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تانوں نبی پاک علیہ السلام والی نماز نہ پڑھ کے دکھاواں؟ فصلا بس آپ نے سارے سامنے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے سوائے پہلی مرتبہ دے تکبیر تحریمہ دے آپ نے وقت رفع یدین نہیں کیتا۔ فرمایا اے نبی پاک علیہ السلام والی نماز جدے اول مرۃ تکبیر تحریمہ دے وقت رفع یدین ہے اور اس کے علاوہ رفع یدین کوئی نہیں، رکوع پہلے کوئی نہیں، رکوع بعد میں تیسری رکعت میں شروع کوئی نہیں، رفع یدین فرمایا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگو قال امام ترمذی نے فرمایا کہ وفی الباب عن البراء ابن عازب، اور اسی طرح کی حدیث نبی علیہ السلام نے مجھے انصاری صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روایت کی گئی ہے۔ قال ابو عیسیٰ اگو امام ترمذی ارشاد فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حدیث حسن، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مروی حدیث حدیث حسن ہے، وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والتابعین وهو قول سفیان واہل الکوفہ، بہی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے متعدد اہل علم جڑے صحابہ کرام ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ان پڑھ یا سادہ لوگ دور دراز قبیلے اور دیہات وچ رہن والے صحابہ کرام، وہی یقولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے جڑے متعدد اہل علم صحابہ کرام ہیں، وہی یقولو یا فرماتے ہیں کہ نماز رفع یدین نہ کیتا ویسی، والتابعین اور متعدد اہل علم تابعین یا گل فرماتے ہیں کہ نماز رفع یدین نہ ہوسی، وہو قول سفیان، اور سنت دے امام سفیان بن سعید الثوری جو 160 ہجری سال فرما رہے ہیں، فرمایا وہاں بھی یہ فتوی ہے۔ آپ بخاری شریف جاؤ، بخاری شریف کا شاید ہی کوئی صفحہ تو حضرت سفیان ثوری کے نام خالی نظر آئے۔ آپ اسی کالا سفیان حضرت سفیان بن سعید الثوری نے فرمایا ان سفیان، حضرت سفیان کو نے روایت ہے، یعنی حضرت سفیان بخاری مسلم کا شاید کوئی صفحہ انہوں کی روایت بخاری ہوئے، وہ سنت دے امام ہیں، حدیث دے امام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں کا بھی یہ مذہب ہے، انہوں کی ساری احادیث دے نظر ہے، وہ یہ فرماتے ہیں بھائی نماز رفع یدین کوئی نہ اسی، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، اور جتنے اہل کوفہ ہیں سارے دے سارے یہ فرماتے ہیں کہ نماز رفع یدین کوئی نہ اسی۔ اور اہل کوفہ جس نے محدثین لکھتے ہیں نا جی یہ سیاست دار ہے کہ اہل کوفہ دے نزدیک ایک گل ہے، اہل کوفہ تو مراد ہوتی ہے 1500 پیارے صحابہ کرام اکابرین جنہاں وچ 75 بدری صحابہ کرام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور اہل بدر وچ نہیں ہیں، آپ بدر وچ آپ نے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علم یا سعد و فدا کا ابی و ابی،
اے سعد بن ابی وقاص تو تے میرے ماں باپ قربان ہوئے ساری طرف اعلان جنگ کرتے ہوئے کافروں کی طرف پہلا تیر چلاؤ. تو پہلا تیر ہی نبی علیہ السلام کی طرف بدر دے وچ جڑا چلایا گیا کہ حضرت سعد نے چلایا. وہ صحابہ بدر دے وچ بھی ہے، صحابہ کوفہ دے وچ بھی ہے. کوفہ اوناج دا آ کے لکیر کھچی آئی کوفہ شہر. تو بھائی 75 بدری صحابہ کرام اور 150 بیعت رضوان والے صحابہ کرام کی تعداد 1400 تو لے کے 1500 تک انہوں نے 150 تائن پہ جناب بیعت رضوان والے صحابہ کرام جنہوں نے بارے قرآن جتنی آیتیں آ گئی لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اچھا 5000 تابعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم دے وہ آ کے گھر بنا رہے تھے. وقت انہوں نے جڑے شاگرد وقت حضور امیر المؤمنین مولا مرتضیٰ شیر خدا 4.5 سال آپ ان شہادت تک رہے. آپ کی شہادت ہی کوفہ میں ہوئی ہے. حضور مولا مرتضیٰ اور آپ نے جتنے شاگرد شب سارے اہل کوفہ کہلاتے ہیں. اگر حضور امیر المؤمنین مولا کائنات رفع دین کرتے ہوئے نا تو آپ نے تو سارے شاگرد رفع دین کرے نا. لہذا کوفہ دے وچ اگر نہ رفع دین کرنے والے ہوئے نا تو رفع دین کرنے والے بھی ہونے چاہیے. کیونکہ مولا کائنات جیسی اہل بیت اطہار دی ہستی اگر رفع دین کرتے تو کیڑا انہاں دا شاگرد ہے جڑا حضور مولا کائنات کرے رفع دین تے شاگرد کو چھوڑ دے. تو اہل کوفہ تو مراد محدثین لے دیں اتنی بڑی صحابہ کرام کی تعداد تابعین اور تبع تابعین کی تعداد انہاں جو کوئی بھی رفع دین نہیں کرتا. ہن ساڈا سوال یہ ہے کہ رفع دین کرن دیاں حدیثاں بھی ہیں رفع دین نہ کرن دی حدیثاں بھی ہیں. جس طرح دہائی طرح کی حدیث بہت پیارے صحابہ کرام اہل بیت اطہار دے وچ ایک جماعت رفع دین کرن والی ہے ایک نہ کرن والی ہے. تو ہن فیصلہ وقت کیویں ہو سی؟ فیصلہ تا ہو سی جے نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی ایک صحیح حدیث آ گئی کہ یا تا نبی علیہ السلام نے رفع دین کرن دا حکم دیتا ہوئے کہ میرے امتیوں نماز رفع دین کرائے جے ہن اہل حدیث ہر بندے نو آدے نماز رفع دین کرو. اسا وقت من گنسو کیونکہ ساڈا عمل کے قولی حدیث کو ترجیح ہویا کرتی ہے جتنے نبی علیہ السلام دا حکم آ ویسی مت اگر صحابہ کرام کو اسا آکسو میں ٹھیک ہے بتقاضا بشری کوئی بھی معاملہ ہوگا جس نے سانو نبی علیہ السلام دا حکم ملنا ہے اور صحت نال سارے تک پہنچ گئے اسا تا بھائی ان بردے دم تک کرے سو رفع دین. میرا پہلا سوال ہے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک اگر کوئی ایک بھی عالم اہل حدیث عربی اجمی ایسا ہے جڑا اسا تا بخاری دی قید ہی نہیں سے لیندے کیونکہ امام بخاری پیدا 1994 ہجری سارے امام ابو حنیفہ جڑے مولا مرتضیٰ کے شاگرداں دے سلسلے چ وہ 150 ہجری فوت ہو گئے. امام بخاری کے پیدا ہونے تو 44 سال پہلے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی وفات ہو گئی. فقہ حنفی اجے امام بخاری صاحب اپنے ڈاڈا جی دی کنڈ دے وچ جس نے فقہ حنفی بن چکی آئی عراق وچ مرتب ہو چکی آئی. یہ فیصلے پہلے دے ہو چکے ہیں رفع دین کرنا یا نہیں کرنا. امام بخاری تے اپنے ڈاڈا جی دی کنڈ دے وچ ہی انہاں دا جوہر مشری مبارک کوئی نہیں گیا. اس واسطے ساڈا پہلا سوال میں طالب علم دا اور میں کوئی 25 سالہ کوئی سوال کر رہا سن 2000 تو لے کے مارچ 2025 جا رہے ہیں. میں 25 سالہ جی دا جواب کوئی نہیں پیا دیتا. اگر فرید کوٹ والے لے آ سکن تو لیا میری سے رکھی تے علم امانت ہوتا ہے علماء کی گردنوں وچ امت دی. نبی علیہ السلام دا کوئی ایک فرمان پیش کرو جا اسا بخاری مسلم دی قید نہیں لیندے بخاری دے پیچھے تسا چھپ دے ہو بس خود بخاری تے عمل نہیں ویکھ رہے دے. امام بخاری دا مذہب ہے دو ہتھاں نال مصافحہ کرنا پورا باب موجود ہے انما المصافحہ بالیدین. تسا قائل ہی نہیں دو ہتھاں دے مصافحہ تسا یہودیت دا ایک ہاتھ نال مصافحہ کردے ہو. امام بخاری علیہ رحمت دا مذہب ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے ایک جز دے اللہ نے شفا برکتاں رکھیاں تسا اس چیز کو شرک آکھدے ہو. میں تو بیسیوں مسئلہ امام بخاری ترائے قرار میں اندر تسائل حدیث ایک طرح کر کے بد رجوع کروائی کروتے حرام عورت کو حلال کیتی کروتے ہوتے. امام بخاری غلط توابیر پڑھن دے قائل ہے تسا غلط سوال ہی تے زد ماری ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. امام بخاری علیہ رحمت سینے تے ہاتھ بنن دے قائل نہیں ہے تسا نماز سینے تے عورتاں دی طرح ہاتھ بن کے پڑھتے ہو. الغرض یعنی سینکڑوں مسائل ایسے جن دے وچ اے حضرات بخاری شریف دے مخالف ہیں لیکن نہ رفع یدین تے اوپر کس نے گل کر رہی ہے تے بخاری پوچھا کے آتے سے. تو اسا بھائی ساڈا تا امام بخاری دی پیدائش تو ہی 44 سال پہلے ساڈے امام صاحب فوت ہو گئے فقہ حنفی دے بانی
لہذا اساں بخاری دی قید بھی نہیں لیندے، مسلم دی قید بھی نہیں لیندے، سیاستہ دی قید بھی نہیں لیندے، کھلا میدان پیارے قیامت تک دنیا جہان دی مسلمانہ دی حدیث دی کتاب ہوئے اور سند راوی سارے دے سارے آئمہ سے کا ہوئے قید ہوتے کوئی جرہ نہ ہوئے، نہ کوئی جھوٹ بولنا ہوئے، نہ کوئی حافظے نہ کمزور ہوئے، اونتی سکاہت ہوتے امت کو اطمینان ہوئے، سارے محدثین رہتے ہوئے، ایسے راویہ دے کو دنیا دی یڑی کتاب جو کوئی ایک حدیث بھی ملتی ہے نا جس سے نبی علیہ السلام نے امت کو کدے نہ لے کے فرمایا ہوئے کہ میرے امتیوں نماز فائدہ کی تک ہے سان ایسی ایک حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان پیش کر چکا۔ اگر نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں تو ملتا اور نہ ہی ملنا ہے قیامت تک، تو بس سارا دوسرا سوال ہے کہ صحابہ کرام میں جو گئے مسئلہ اختلافی، رفع یدین کرنے والے بھی ہیں، رفع یدین نہ کرنے والے بھی ہیں۔ دوسرا وقت قول فیصل لے کے آپ کو دنیا جانتی کسے کتاب جو صحیح و سند ایک روایت پیش کرو جا کہ آگے کریم علیہ السلام نے وصال دستک کے آخری نماز پڑھی آئی نا جی اس سے آپ نے رفع یدین کیتا بات ہی فیصلہ ہو ویسی کہ صحابہ اکرام کو بتقاضۂ بشری کوئی نہ کوئی شبہ پیدا ہو گیا، لیکن سارے کو چونکہ نبی علیہ السلام کا عمل آ گئے، لہٰذا جناب یہ آخری نماز جڑی محبوب نے سوموار کی فجر پڑھی آئی ہے کم یا 2 ربیع الاول شریف 11 ہجری، اس سے جی یہ پیا کہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین کیتا ہے۔ یہ اگر وفات تک ثابت چ کرو کسے ایک کے روایت چی اور صحیح سند دے نال اسا جناب رفع یدین شوکت سیال بھی شروع کرنے سی باویں سارے قاری صاحب خدا ہی کرے میرا وعدہ ہے اسا 25 سال تک یہ سارا دوسرا سوال ہے جی ایک تیجا میرا سوال یہ ہے کہ رفع یدین اگر اتنا ہی ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے تو یہ جڑا سیاستہ دی کتابت وچ آئے ہوئے ہیں بہی یقولو غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام دے متعدد اہل علم صحابہ کرام وہ نماز رفع یدین نہیں کرے دے انہاں صحابہ کرام دی نمازاں دے بارے تھوڑا کیا فتوی ہے؟ انہاں دی نمازاں ہو گئی ہیں اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہیں کہ کوئی نہیں قبول؟ یہ سارا تیجا سوال ہے۔ حضرت مولا ابن دی نماز رفع یدین تو بغیر ہے، انہاں دی نماز ٹھیک ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نماز رفع یدین تو بغیر ہے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ انصاری کی نماز رفع یدین تو بغیر ہے، متعدد اہل علم صحابہ کرام کی نماز رفع یدین اختلافی تو بغیر ہے۔ انہاں دی نمازاں دے بارے کچھ کہہ آ دے انہاں دی نمازاں اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہے یا رد کر دی ہے ویسے قیامت والے دن اگر وہ رد ہو ویسے تو وہ فتوی بھی سن دیو جا اج توڑی تک کہے جو یا فتوی نہیں دیتا تے اگر وہ مقبول ہے تو مطلب اصل نہ دے شاگرد ہے نا کیونکہ سارا سلسلہ شاگردی انہاں ہستیاں دے نال ہے۔ میں تو پوری سند تو بیان کی تھی امام ابو حنیفہ، حضرت امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ اور حضرت حماد بن ابی سلیمان نفی کے شاگرد، وہ حضرت ابراہیم نخعی تابعی تھے، وہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ تو حضرت علقمہ حضرت مولا ابوذر کے شاگرد تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد۔ یہ ترائے بنیادی سوالات تک کم از کم حل کرو چلنے کہ جڑے صحابہ کرام نن رفع یدین کرے تھے جبکہ پوری صحت پر ثابت ہے کہ یہ ہستیاں نہیں رفع یدین کرے تھیں۔ امام ترمذی بڑے عالم ہیں، امام بخاری بڑے عالم ہیں، امام مسلم بڑے عالم ہیں، دوسرے بڑے عالم وہ سارے بڑے کہ عالم فنن رفع یدین کرے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نن رفع یدین کرے تھے، حضور مولا ابوذر نن رفع یدین کرے تھے۔ تو انہاں دی نمازاں دے بارے اگر انہاں دی نمازاں ہو سکتی ہیں، حضرت داتا صاحب دی نمازاں رفع یدین تو بغیر خواجہ اجمیری جنہ ایک دن جناب اجمیر دی راجدھانی دے وچ جڑا سٹیڈیم ہے سالانہ فیسٹیول دے وچ آپ تشریف لے گئے، جادوگراں نال ہویا مقابلہ، راجا اجمیر دے حکم تے ساری اجمیر دی جتنی ریاست آئی عوام جمع، وہ عوام زیادہ جمع آئی، لیکن چونکہ سٹیڈیم میں صرف 90,000 لوگوں دے بیٹھنے دی گنجائش ہے، سیٹاں اتنی ہیں۔ ایک دن نو آپ نے 90,000 ہندوؤں کو کلمہ اسلام پڑھایا، وہ نن رفع یدین کرتے ہیں۔ انہاں سارے لوگوں کے بارے تھوڑا کیا خیال ہے؟ انہاں دیا نمازاں ہو گئی ہیں کہ کوئی نہیں ہو گئی؟ کہ انہاں دیا ہو گئی ہیں تو ساریاں بھی ہو ویسے انشاءاللہ سب انہاں دی اتباع بھی کرتے پہنا۔ احادیث سے تبعی سانو نبی علیہ السلام کا قولی فرمان لے کے آؤ یا ایک حدیث لے کے آؤ جدو اس سارے آگے کریم علیہ السلام نے وصال دستک فیصلہ ہو گئے کہ آپ نے رفع یدین جاری رکھا ہے۔ اصلا بالکل محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک دیکھو اپنا سر ہی جھکا دے سب کو جھکا دے۔ یہ سارے ائمہ دا مطالبہ آ رہا ہے تک
جی ہوں میرے بھائی نے جڑا سوال ہے میں نا سننا سمجھ کے رہنا نہیں ہاں یہ دوسرا پرمی دے ہے بھئی زیادہ ثواب ہوتا ہے تھوڑا ثواب ایک ہی میں سے بات کر سکتے ہیں اللہ نہیں کرتا گزارش یہ ہے کہ چونکہ ساڑھے جتنے پیارے آہل بیت 18 پیارے صحابہ کرام کی تحقیق کے لیے عمل منسوخ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، منسوخ عمل کے مقابلے میں ناسخ عمل ہوتا ہے چونکہ ہم قابل اتباع ہوتا ہے لہذا ثواب اس میں مرتب ہو سی نا، لیکن چونکہ پیارے صحابہ کرام کی ایک جماعت ایسی ہے حضرت عبداللہ بن عمر جیسی اصلی نے رفع دین کرے تھے، ٹھیک ہے جی، انہاں نے نزدیک چونکہ منسوخ نہیں ہویا، انہاں نے نزدیک رفع دین کرنا زیادہ ثواب ہے کیونکہ وہ رفع دین نہ کرنا رہنے بارے چاہیے نہیں آتے کہ انہاں دی نماز نہیں ہوتی پئی، حضرت ابوبکر صدیق رفع دین کوئی نہیں کرتے، حضرت عمر کوئی نہیں کرتے، حضرت عثمان کوئی نہیں کرتے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہمیشہ انہاں نے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کیا سنت میں سنت سمجھ کے ہوتا نہیں چاہیے سنت ایک ہوتا ہے بیٹا، بعض اوقات تو ہک کے ہماری سنت ہوتی ہے اور اس مقابلے میں جڑا ہے غیر سنت ہوتی ہے، چونکہ مسئلہ اختلافی ہو گیا اس واسطے انہیں بھی سنت ہے انہیں لیکن انہیں ساڑھے نزدیک سنت منسوخ ہے، انہاں دے نزدیک ساڑھا عمل سنت منسوخ ہے، لہذا انشاءاللہ جائز دونوں ہے، ثواب تو ہاں جی ساڑھے نزدیک زیادہ ثواب نہ کرنے چاہیے، انہاں دے نزدیک زیادہ ثواب کرنے چاہیے، تسا ایک رستے کو اپنا لو، لیکن گزارش ہے نا تسا صرف رفع یدین والا مسئلہ نہ لاؤ، اگر ہے تسا خود عالم تو تسا ساری کی ساری احادیث اور جو احادیث کریمہ کے اختلاف آپ نے تو جو قرآن پاک نے اصول اور ضابطے عطا کیتے ہیں، اگر تسا انہاں اصولوں نے عالم ہو تو مطلب تسا خود اجتہاد اور تحقیق کر سکتے ہو، کہ اگر تسا خود تحقیق نہیں کر سکتے نہ ساری روایات تواڈے علم وچ، ٹھیک ہے، اسی میں تو مثال ایسا ہوں جڑے رفع یدین امام بخاری اس حدیث میں مختصر لے گیا، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 109 کتاب الصلاۃ میں رفع یدین کے باب میں حضرت مالک بن حویرث کی حدیث بھی امام بخاری لے کے آئے، لیکن امام بخاری نے کیا کیتا ہے کیونکہ خود رفع یدین کے قائل ہیں لہذا انہوں نے لفظ صرف کیتے جڑے رکوع تو پہلے رکوع تو بعد والی رفع یدین تے ہیں، باقی میں چھوڑ دیتے وہ حدیث کتاب ایک اور بھی ہے جی کار وچ فرنٹ سیٹ تے بڑی کتاب ہے اس چاہے سنن نسائی، سنن نسائی دی پہلی جلد صفحہ 165 آندی پئی ہے سیاست دی کتاب ہے، اس وچ امام نسائی جڑے نا یعنی امام نسائی احمد النسائی 304 ہجری جو نساء بستی دمشق کے قریب جو نسائی کہلاتے ہیں، یہ پوری اپنی صحیح سند کے نال اس حدیث کا پورا تخریج کیا ہے، اس وچ رکوع تے وجہ نے چیز رفع یدین رکوع تو بعد بھی ہے بین السجدتین دو سجدیاں دے وچ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام رفع یدین کرتے ہیں، امام بخاری سجدے دے درمیان رفع یدین کا انکار کرتے ہیں، اہل حدیث حضرات تو صاحب نے پاکستان میں 100 کو رکوع وچ بیٹھے ہی کرے سن رکوع تو اٹھتے ہی کرے سن تیجی رکعت تے شروع ہی کر سن لیکن سجدے دے درمیان رفع یدین نہ کرے سن، جبکہ سجدے دے درمیان سیاستہ دی کتاب جو صحیح اسناد پر ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب تک رفع یدین کیتا ہے وہ سجدے دے درمیان نہیں کیتا ہے۔ سارا چوتھا سوال ہی اہل حدیث تو یہ ہے کہ جس نے صحیح السند احادیث دے وچ بین السجدتین سجدے دے درمیان رفع یدین ثابت ہے تواڈے کول کیڑی دلیل ہے جدی وجہ تو تسا رفع یدین سجدے دے درمیان کیوں نہیں کرتے؟ اگر کرنا ہے تو سارا کرو، صرف اپنی مرضی کا کیوں اپنا یہ سنن نسائی ہے۔ یہ پرانا مسئلہ جڑا سا استاد کو سنن نسائی، ٹھیک ہے جی، یہ دا صفحہ نمبر 165 یہ آگے صفحہ 164 165 یہ آگے باب و رفع الیدین للسجود، سجدوں کے لیے رفع یدین کا باب۔ اخبرنا محمد بن مسنہ حدثنا ابن عدی عن شعبہ عن قتادہ عن نصر بن عاصم عن مالک بن حویرث سے، حضرت نصر بن عاصم تابعی حضرت مالک بن حویرث صحابی کو روایت کر رہے ہیں جنہوں کو بخاری نے روایت کی ہے انہ رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بے شک انہوں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کو رفع یدیہ فی الصلاۃ، آپ نے رفع یدین فرمایا نماز میں، وَإِذَا رَكَعَ اور جب رکوع کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب رکوع سے سر اٹھایا، وَإِذَا سَجَدَ اور جب سجدہ کیا اس وقت بھی رفع یدین کیا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ
اور جب آپ نے سجدوں سے سر انور اٹھایا حتیٰ یحاذیہ بہما فروع ایسے نہیں ہے اتنا رفع یدین کیا کہ دونوں ہاتھ مبارک جو تھے وہ مبارک کانوں کی لو کے برابر محاذات میں آ گئے. اس کے بعد اخبرنا محمد بن مسنہ حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا سعید عن قتادہ عن نصر بن عاصم دوسری سند پھر تیسری سند عن مالک بن حویرث انہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدیہ فذکر مثلہ. اب وہ چوتھی سند موجود ہے. حدثنا محمد بن مسنہ حدثنا معاذ بن اشرام قال حدثني ابي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث انه راى نبي الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاه فذكر نحوه وزاد فيه واذا ركع فعل مثل ذلك واذا رفع راسه من الركوع فعل مثل ذلك واذا رفع راسه من السجود. سجدیاں جو جس نے نبی علیہ السلام سر انور کہتے ہیں بات آپ رفع یدین کر دیا. ہن ساڈا اہل حدیث تے بھئی اگر تک اس دے کسے رہے 4 سند آیا ہوئی اور یہ حدیث بیہقی دے وچ بھی موجود ہے مسند احمد وچ بھی موجود ہے. کتنی حدیث یعنی جڑیاں بخاری نو پہلے دی کتاباں نوں چ حدیث صحیح سند نال موجود ہے اور یہ بھی سیاست دا مفہوم ہے. سنن نسائی اتنے حضرت مالک ابن حویرث بار بار فرماتے ہیں رأت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام نے ڈٹھا ہے کہ آپ سجدیاں دے وچ ویندے ہی رفع یدین کردے ہیں سجدیاں چ اٹھیندے ہی رفع یدین کردے ہیں. اسا اہل حدیثاں کولوں ساڈا چوتھا سوال یہ ہے کہ اج تھوڑی سانوں وہ دلیل پیش کرو جیڑی وجہ تو تساں سجدیاں دے درمیان والا رفع یدین چھوڑ دیندے ہو. اگر اسا رکوع تو پہلے اور بعد والا چھوڑ اسا ہیں سنت دے تارک ساڈیاں نمازاں نہیں ہوندیاں تساں سانوں مناظرے تے چیلنج کرے دے ہو ہر جگہ تے مسئلہ کھڑا کر دیندے ہو. تواڈے کول کیڑی ایسی دلیل آئی ہوئی ہے حدیث صحیح ہے نبی علیہ السلام کا مبارک عمل ہے کہ آپ سجدے دے درمیان کرتے ہیں رفع یدین تو تساں رفع یدین چھوڑی کروتے ہو کیڑی دلیل دی وجہ جیڑی دلیل دے نال تساں کی تو چھوڑی کروتے ہو اسے دلیل نال اساں تو والا رفع یدین چھوڑی کروتے حدیث تو تے عمل کرتے ہیں نا جی. بیٹے معاملہ یہ ہے کہ رفع یدین اگر چھوڑی کھلوتے تو صرف وہ حنفی بھی چھوڑی کھلوتے شافعی بھی چھوڑی کھلوتے حنبلی بھی چھوڑی کھلوتے اہل حدیث ہی چھوڑی کھلوتے. اس وقت کہ اصل تک ابن ماجہ سیاست دا مجموعہ حضرت ابن عباس کو کہ ابتداد وچ ہر تکبیر دے نال رفع یدین نہیں سجدہ چ ونجن والے سجدے چ سر اٹھاون والے یہ تواڈے سامنے 4 سند میں پڑھ چکے. اصل گل یہ ہے کہ جو حضرت مولا مرتضیٰ خلفائے راشدین اساں اہل سنت دا اصول جڑے مسلم پیارے صحابہ کرام اختلاف ہوتے روایات اصل حضرات خلفائے راشدین دے طریقے تے عمل کرتے ہیں. حضرات خلفائے راشدین چونکہ ہمیشہ نبی علیہ السلام دے نال رہن اختلاف خلفائے راشدین دے اتباع دا ہوے پیا وقت اگر خلفائے راشدین وچ اختلاف آ وجے وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی سند چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضور مولا کائنات کرتے ہیں ساڈے جڑے فقہ حنفی چ 80% مسائل ہیں وہ حضور مولا مرتضیٰ دے فتوی دتے پے ساڈے جی اس وقت تساں جس نے خود عالم نہیں ہو نا بیٹا تو آپ رفع یدین نہ کرو کیونکہ ساڈے دیار اور ساڈے وطن دے وچ رفع یدین کرنا یہ وہابیہ دی نشانی ہے. باقی رفع یدین نال انہاں محبت ہے تو جڑا جڑا احادیث صحیح نال ثابت ہے سارا کریں اسا من ونجو کہ باقی رفع یدین ہے احادیث دی وجہ تو لیکن وہی تو حدیثیں چھوڑی کھلوتے ہیں. اس واسطے یہ ہے سارا ٹکراؤ والا مسئلہ اور انشاءاللہ تسا خلفائے راشدین دے طریقے تے راسو من نو چاہے کہ صحابہ کرام وچ اختلاف ہے تو سارے نو سوالاں دا جواب ڈھونڈاؤ یا نبی علیہ السلام دا حکم ثابت کرو رفع یدین یا مثال اقدس تک کوئی ایک حدیث لے کے آؤ جس نبی علیہ السلام نے رفع یدین جاری رکھو گے بالکل نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات تے فیصلہ ہو ویسے کیونکہ ہر اختلاف رکنا تو محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات تے بن کے وہ تو سانو جواب ہی نہیں دیتے نہ مناظرے اچانک کے پیچھے. اس وقت بیٹا تسا جڑے ماحول وچ پیدا ہوئے ہو جڑے گھر وچ پیدا ہوئے تہاڈا عقیدہ اہل سنت ہے تسا صرف رفع یدین کی وجہ تو انہیں مشابہت نے اختیار کرو. بس ایک بندہ سارے وچ رفع یدین شروع کر دے حالانکہ وہ محقق کوئی نہیں وہ صرف موبائل فون ڈٹھی بیٹھا ہے. موبائل فون والے دی مسئلہ ہے کہ انہاں کو چاہیے ہے کہ امام ترمذی کے طریقے سے چلے. امام نسائی نے بھی پورا باب ذکر کیتا ہے رفع یدین نہ کرنا. امام بخاری علیہ رحمت چکے سختی برتتے ہیں طبیعت وچ انہاں دے استاد حضرت اسحاق بن راہوائے حضرت عیسیٰ ابن براق انہاں دے نال تھوڑی جی کھٹ پٹ ہو جائے پوری بخاری تو
حضرت عیسیٰ کی کوئی ایک روایت نہیں سی، حالانکہ وہ سب تو بڑے بولتے سے نام نے ساتھ امام بخاری علیہ رحمت کی طبیعت مبارکہ تھوڑی جی شدت ہے، بس امام بخاری علیہ رحمت جڑا ہے تو انہیں انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت نال جڑا ہے وہ 25 مقام بخاری شریف میں لکھے نے جتنے آدم کالا باد الناس اصل سب کا استاد کو سارے پڑھا ہے، اتنے سال طلباء کو پڑھایا ہے، وہ 25 مقام سن ازبر پہ آج کوئی امام بخاری علیہ رحمت کا پیروکار ہے، امام بخاری علیہ رحمت کی عظمت کروڑوں سلام، لیکن وہ 25 مسائل ہے جو 13 مسائل تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہی نہیں تھا، انہاں امام ابو حنیفہ غلط انہوں نے اطلاع ملی ہے، وہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت کا نام سن کے انہوں نے طبیعت تے کوئی جو سختی آوندی آئی، انہوں نے نہیں تحقیق کی تھی کہ میں خود امام اعظم کے شاگردہ ہوں بلکہ بنا شاگردہ دے شاگردہ ہوں میں واقعی امام اعظم نے فتویٰ دیتا یا نہیں دیتا، لیکن ان کا محدثانہ اپنے پاسا کر چھوڑی۔ بخاری شریف سندہ دے اعتبار پر مضبوط کتاب ہے، اس وقت کچھ سالہ ہوئے چکے ہر طرف بخاری شریف ہو گئی ہے، لہذا مسئلہ ہے بیان بھائی، ورنہ بخاری شریف کے نال آئی تسا اہل حدیثہ بھی بیان کیتا ہے لیسو تو سینکڑوں مسائل امام بخاری کی تحقیقات نہیں عمل کرتے، وہ آدھے ایک تھے امام بخاری علیہ رحمت صحیح نہیں ہے، آپ بھی انسان ہیں، غلطیاں تو پاک ہے تحید کتاب اللہ دی کتاب ہمارے پاک، امام بخاری علیہ رحمت فرمائے بخاری شریف محبوب دی فلاں سوچے محترمہ دا سب تو پہلا مثال ہے، باقی تمام آئمہ انقوادر امام بخاری کو صاحب ہو گیا لکھن فلاں ہستی جو سب تو بڑی سخیت نادا پہلا مثال ہے، اور امام بخاری واضح ایک ہستی دے تائیوں نے چکا کل بتقاضہ پچھلی خطا ہوئی ہے، تو اس وقت کوئی کتاب بھی خطا تو معصوم کوئی نہیں دے، معاملہ احادیث کریمہ دے احادیث کریمہ نے ساری جو راہنمائی جو اصول اور ضابطے اردو میں چسادے کرو رفع یدین، لیکن چونکہ سارے علاقے میں رفع یدین کرنا وہابیت کی علامت ہے، بچڑے گھر رفع یدین شروع ہو گئے، باقی مسلمان انہیں بارے میں جو رہے تو وہ اچھا نظریہ نہیں رکھتے، انتشار پیدا ہوتا ہے آپس میں، اور بخاری شریف میں کوئی 4 مقامات نے حدیث پاک کے آقا کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا، جس نے آپ نے لگے 2 مہینے چونکہ 15 دیہاڑے آپ نے مکہ شریف میں کیا پت آپ تشریف لے گئے غزوہ حنین بنو حوازن کے خلاف اتو بد فارغ ہوئے سی قادہ جو بد جارانہ دے مقام تے مارے غنیمت تقسیم کیتا، بد آپ نے جناب 25 دیہاڑے طائف کا محاصرہ فرمایا، اتو آ کے بد جارانہ دے مقام تو آپ نے احرام بن کے عمرہ کیتا، ذی الحج آپ یعنی شعبان دے آخری دن آپ مکہ شریف سے نٹھلی تشریف لے گئے، فتح مکہ ہوئی، فتح حنین ہوئی، طائف کا محاصرہ ہویا، بد جارانہ تو عمرہ ادا ہویا، ذی الحج واپس آئی، اس طریقے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رمضان کا مہینہ، یہ 4 مہینے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ پائے، جس نے ذی الحج واپسی ہوئی بخاری شریف میں تھے، حضور المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی حضور کرم فرماؤ تمہاری حکومت آ گئی ہے اور تمہاری عمر مبارک 20 سال آئی، جس نے سیلاب کی وجہ تو خانہ کعبہ شریف کی عمارت مخدوش ہو جائی، انہوں اہل مکہ نے شہید کیتا ہے، اور چونکہ شرط لائی نے کسی نے رزق حلال نال عمارت تعمیر کر سکو، لہذا پیسے تھوڑے بڑے اور مزدور انجینئر انہوں نے اخراجات کم ہو گئے، تو مکہ والے فیصلہ کیتا کہ حتیم والا حصہ خانہ کعبہ شریف جو باہر جائے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیتا ہے، یہ ادھا دائرہ جڑا ہے اس تک تے چھت ہے جو اتنے تک دیوار ہے، لیکن مکہ والے فیصلہ کیتا جی دیوار کلوز کر چھوڑو، حتیم والا حصہ انہوں خانہ کعبہ شریف جو باہر جائے، اس وقت ادھی دیوار ہے اور نال دستے کروتے ہوتے بھائی دے بیچ نہ بڑھائے چونکہ طواف معروض ہے، خانہ کعبہ شریف کے اندر نہیں بڑھنا ہے، حتیم والا حصہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے، تو حضور آپ مہربانی فرماؤ اور آپ نے درمیان والی دیوار شہید کرا کے خانہ کعبہ شریف پورا چکو، تو اس نے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، حالانکہ کتنا اعلیٰ مشورہ ہے، بیت اللہ شریف این بنائے ابراہیمی تھے آپ نے، لیکن آ کے کریم علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ تو ان قومہ کا حدیث و احدن، اے حضرت عائشہ تھوڑا مشورہ بالکل درست ہے، بڑا اعلیٰ کام ہے، لیکن اجے مکہ والے ہن اسلام لے کے آئے، ساڑیاں جانا دے دشمن رہن سارا کچھ ہن چکے سارے پاسے اسلام پھیل گئے، لہٰذا کئی لوگ صدقے دل دے نال اور کئی قوت مروب ہو کے فرمائے سے واسطے اسا جارانہ دے مقام تے اتنا مال غنیمت ایک بندے کو 400 اٹھنے دیتا ہے، حنین تے مال غنیمت 200 اٹھنے دیتا ہے، اتنا سونا چاندی روپیہ پیسہ، چونکہ اللہ نے سانو حکم دیتا ہے مؤلفۃ القلوب انہاں دی تعریفیں قلم کرو، اس طرح روپیہ پیسہ دے سو اے 10-20 سالہ اسلام دے نال سچے صدقے دل دے لگ ویسے ورنہ ہن تو نہیں تھا
سار جنگ کی مکہ والے آسان تے مسلط کی ہے تو فرمایا وہ ہے نوے نوے اسلام لے کے حدیث وادر اسا جس نے انجینئر بھیجنے اور لیبر بھیجنی ہوتا چھت تے چڑھ کے چھت بندہ شہید کرنا ہے بجلی دیوار شہید کرنی ہے سارے مکہ والے اٹھی کھلوتے اور اکثر جناب محمد علیہ السلام کا الٹا خانہ کعبہ شریف کو آباد کرے نا ان کی حفاظت کرے گا انہاں دا حکمران بڑھتے ہی بیت اللہ دے گھر کو گراونا فرمایا کتنے ان پڑھ سادہ لوگ پکی ہو سکے الٹا سارے خلاف تو فرمایا اسا ایسا کام نہ کرے سو جائز بھی جن کی وجہ تو انتشار پیدا ہوتا ہے واشن میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اتنے رفع یدین کریں دے صرف وہابی جنہاں دے عقیدے کو سب تک دے وہ عقیدے اپنے لکائی رکھتے ہیں عقیدے کرنا علی الاعلان صاحب جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بتایا عقیدہ کیوں نہیں کرتے علی الاعلان شرک کفر دے فتوے تو انہی کو کبھی کوئی نہیں کرتے ہر گل تے بدعت ہر گل تے شرک لیکن جو نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی مومن سن نہیں سکتا برداشت نہیں کر سکتا کتھائیں بار کے مٹی میں مبتلا ہو گئے کتھائیں کچھ یعنی ایسی ایسی بے ادبیاں کر سے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو سکتی تو گزارش ہے چونکہ اتنے انہوں دا وہ علامت ظاہر اس واسطے میں اساں اس چیز تو اپنے بچے کو بڑا کرتے ہیں کہ رفع یدین اتنے نہ کرو کیونکہ انہوں لوگوں کا مشابہت ہے اور لازمی ہے تو سب تبلیغ کرنی ہے تو مہربانی کر کے آؤ بیٹھو سارے سوالات کے ساتھ جواب چلے اور سارے کو بھی کرواؤ رفع یدین اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے دیکھو حجت جو ہے نا وہ شریعت پاک دے اصول ہے قرآن پاک بس کرو